تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا۔ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے گھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بدن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں، تو نے 1 باندھے، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں۔ جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا، اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، ایک مجھے بھی دے دو۔ پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا؟ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، گھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے، سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جن کو تم عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہو، جاؤ تمہیں قسم دیتا ہوں، تمہیں چیلنج کرتا ہوں، بریلی سے بغداد تک کے سارے کٹھ ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں، تم اپنے بڑے پیر صاحب کی تاریخ سے، ان کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھا دو کہ انہوں نے بھی 12 تاریخ کو کبھی جلوس نکالا ہو، 12 تاریخ کو کبھی جشن منایا ہو۔ اور ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو تو تم بھی مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو، حنفی تم بھی کہلاتے ہو، لیکن مجھے بتا دو تم جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، میں تمہیں کھل کر چیلنج دیتا ہوں، آؤ ہدایہ میں در مختار میں اپنے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے ہمیں کوئی ایک نظریہ دکھلا دو۔ آئے میرے پیارے سنی بھائیو، ایک دلیل دے دو۔ حضرت امام اعظم نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی 12 ربیع الاول کو کبھی چراغا کیا ہو، کبھی جلوس نکالا ہو؟ ارے تم لائے کہاں سے ہو؟ مجھے یہ تو بتا دو میرے بھائیو۔ ہم نے بخاری پڑھی، جرجیس اپنی مثال دے رہا ہے، میں نے بخاری پڑھی، بخاری میں ہمیں ایک طرف عید الفطر ملتا ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ ملتا ہے، ہمیں تیسری عید کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہم نے مسلم شریف پڑھی، ہم نے ایک طرف
مسلم میں عید الفطر دیکھی ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ دیکھا ہے، ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی۔ ہم نے ترمذی پڑھی، ترمذی میں ہم نے عید الفطر کا تذکرہ پڑھا ہے، ترمذی میں ہم نے عید الاضحیٰ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم نے ابو داؤد پڑھی، ہم نے ابو داؤد میں عید الفطر پڑھی ہے، عید الاضحیٰ پڑھا ہے، تیسری عید ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ ہم نے نسائی پڑھی ہے، نسائی میں بھی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے ابن ماجہ پڑھی ہے، اس میں بھی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے امام مالک کی موطا پڑھی، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کی موطا امام محمد پڑھی ہے، ہم نے امام محمد کی موطا پڑھی ہے، ہم نے اس کے اندر بھی دو ہی عیدیں دیکھی، عید الفطر دیکھی، عید الاضحیٰ دیکھی ہے، ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی۔ ہم نے امام احمد کی مسند احمد پڑھی ہے، ہم نے عید الفطر دیکھی، عید الاضحیٰ دیکھی ہے۔ یہ تیسری عید، عید میلاد النبی تم کہاں سے لائے ہو؟ ہم نے 10 سال مولویت میں کھنگال ڈالے، چھان ڈالے، ہمیں حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہ عید میلاد النبی کے نام پر کوئی عید نہیں ملتی ہے۔ یہ تیسری عید تم لائے ہو تو کہاں سے لائے ہو مجھے بتاؤ ذرا، ہم بھی تو دیکھیں کہاں سے لائے ہو۔ ہمیں تو تیسری عید کا کہیں ذکر ہی نہیں ملا۔ اب سن لو، نہ ابو بکر نے منائی، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ عبد القادر جیلانی نے، نہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں۔ لیکن جس دن تم جشن مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، اس دن کی تاریخ ہم سے لو۔ 12 تاریخ نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمیں ثبوت تو نہیں ملا جشن کا، لیکن غم کا ثبوت تو ہمیں مل رہا ہے۔ 12 تاریخ ہے، اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہی ہیں، اور روتے روتے کہہ رہی ہیں، وا کر بابا تو من جاب رب بندہ، وا کر بابا تا من جنت الفردوس مابا، وا کر بابا تا الا جبریل ننا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ آئے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے دعوت دی اور آپ چلے گئے۔ اے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی رکھے زمین پر ہے، لیٹے ہوئے ہیں، روح نکل چکی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا صحابہ پر کیا گزرے گی، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ آئے ابو، اب جبریل کس کے اوپر قرآن لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کی صورتیں اور آیتیں کس کے اوپر اتریں گی؟ الا جبریل ننا، میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اب صاحب قرآن اس دنیا میں نہ رہا، اب قرآن لے کر مت آنا، اب قرآن لے کر مت آنا۔ میرے بھائیو، حضرت فاطمہ کے آنسو نکلے تھے 12 تاریخ کو۔ کہتی ہیں حضرت فاطمہ، اللہ کے رسول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے اوپر اتنے غم ٹوٹے، اتنے غم آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتے، وہ دکھ کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی سرما بن جاتا۔ یہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے غم کا حال ہے، جس دن حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور اس دن تم جشن منا رہے ہو، 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہو۔ یہ دن اگر خوشی کا ہے تو یہ دن غم کا بھی دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 12 تاریخ کو اللہ کا پیارا نبی اللہ کو پیارا بھی ہوا ہے، اس دنیا سے رخصت بھی ہوا ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا بھی ہے، کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب بھی ہوا ہے۔ اگر خوشیاں مناتے ہو تو غم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور رہی ہماری بات تو ہم نہ تو غم مناتے ہیں اتنا کہ خوشی بھول جائیں، اور نہ خوشی مناتے ہیں اتنا کہ ہم غم بھول جائیں۔ اسلام نام ہے اعتدال کا، اسلام نام ہے درمیان میں چلنے کا۔ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس لیے خوشی ہے، لیکن ہم اتنی خوشی نہیں مناتے ہیں کہ یہ بھول جائیں کہ آج ہی کی 12 تاریخ کو، اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ نے اپنے پاس بھی بلایا، اس لیے اس کا دکھ بھی ہے۔ ہم بیچ میں رہتے ہیں، نہ غم اتنا منائیں کہ خوشی بھول جائیں، نہ خوشی اتنی مناتے ہیں کہ ہم غم بھول جائیں۔ الحق وزهق الباطل۔ میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟
حضرت عمر نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ حضرت عثمان نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ حضرت علی نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ مجھے بتاؤ، حضرت حسن نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ حضرت حسین نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ مجھے بتاؤ، تم کسی امام کے اگر مقلد ہو تو بتاؤ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ امام مالک نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ امام احمد ابن حنبل نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ اور اس سے بڑھ کر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جشن نہیں منایا، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ علی حجویری نے جشن نہیں منایا، بابا فرید گنج نے جشن نہیں۔ کوشچن دیٹ اباؤٹ عید میلاد النبی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے، 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں یا برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم کو نبی سے عشق ہے، اور ایسا جلوس نہ کسی اماموں نے نکالا، نہ نبی علیہ السلام نے نکالا، نہ صحابہ نے نکالا، نہ تابعین نے نکالا۔ شریعت محمدی میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کام کے کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کام کے کرنے کے بارے میں ہم نے نہیں سنایا وہ مردود ہے۔ وہ مردود ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ جو تمہیں کر رہی یہ کیا ہے؟ کون سے حدیث میں لکھ کر ہے؟ کون سی آیت میں لکھ کر ہے؟ کہتے ہیں کہ اور جن اماموں کی تقلید کرنے والے ہمارے تقلیدی مقلدی بھائی ہیں، ہم بڑے ادب و احترام سے، بڑے پیار و محبت سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ یہ جلوس کی ذرا دلیل ہم کو بتاؤ۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں ایسا جلوس نکالنا لکھا ہے؟ کیا کبھی انہوں نے نکالا ہے؟ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنی کسی مسند کے اندر نکالا ہے اسے؟ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چار ائمہ اکرام کیا نکالے ہیں اپنی زندگی میں؟ نہیں نکالے۔ مسلمانوں کے دو چیزاں، ایک رمضان، ایک بقرعید۔ رمضان بقرعید، رمضان کے باب بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب کتابوں میں ملتی۔ رمضان میں روزے کیسا رکھنا، افطار کیسے کرنا، روزہ افطار کرائے تو کیا ثواب ہے، کون سے ٹائم میں افطار کرنا، سب لکھ کر ہے۔ عید کیسے منانا، بقرعید کا باب، بکرا کیسے لانا، کتنے گائے میں کتنے حصے، اونٹ میں کتنے حصے، کیسا بکرا ہونا، عیب کیسے نہیں رہنا، کیسا اچھا رہنا۔ بقرعید کے عید کا باب بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سارے حدیثوں میں آپ کو رمضان کے عید کا باب ملے گا، بقرعید کے عید کا باب ملے گا، لیکن عید میلاد النبی کا باب نہ بخاری میں ملے گا، نہ ترمذی میں ملے گا، نہ ابو داؤد میں ملے گا، نہ نسائی میں ملے گا، نہ ابن ماجہ میں ملے گا، نہ جامع ترمذی میں ملے گا۔ ہے نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ کسی حدیث کے کتابوں میں اس کے ابواب نہیں ملتے، اس کے باب نہیں ملتے، کیسے جی آپ کرو گے؟
کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ابو طالب نے سورہ نمل کی 80 نمبر آیت اور سورہ روم کی 52 نمبر آیت, اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تم کسی اندھے کو, کسی بہرے کو, کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے جب وہ تمہارے پاس سے پیٹ پھیر کر چلے جائیں, نہیں سنا سکتے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ میلاد النبی منانا کہاں سے جائز ہوگا, کہاں سے جائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 130 پر 7 میں جتنے بھی دلائل بتا رہا ہوں, حدیث قرآن کی آیتیں کھول کر وہ دلیلیں پڑھ لینا, انشاءاللہ شاید تمہارے ہدایت کے دروازے اللہ اوپن کر دے. اوپن کر لے, جا کر گھر کے قرآن اوپن کر کے دیکھنا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 130 پر 7 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ نے ایمان لایا, اگر تم ویسی نماز پڑھو گے جیسے صحابہ نے نماز پڑھا, اگر تم ویسا چلو گے جیسے صحابہ نے چلا, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو تم ہدایت پہ رہو گے. کیا صحابہ نے جلوس نکالا؟ اگر نکالے تو تمہیں بھی نکالو, نہیں نکالے تمہیں بھی مت نکالو. کیا صحابہ نے تعویذ پلیتے کیا؟ کیا صحابہ نے عرس منایا؟ کیا صحابہ نے جھنڈے کنڈے منایا؟ کیا صحابہ نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا؟ کیا صحابہ نے کسی قبروں کا طواف کیا؟ نہیں کیا, تو تم بھی مت کرو. اگر صحابہ کے طریقے پہ قائم رہو گے, ہدایت پہ رہو گے, وَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم صحابہ کے راستے سے پلٹ جاؤ گے, راہ راست سے بھٹک جاؤ گے, اللہ تمہارے لیے کافی ہے, وہ سننے اور جاننے والا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, وہ سمیع العلیم, اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ تبارک نبی کی گستاخی یہ کہ تم نبی کے گنبد خضرا کو موریوں پر, سڑکوں پر, نالوں پر, چبوتروں پر بنا کے رکھتے ہو, یہ نبی کی گستاخی ہے. نبی کی گستاخی تو یہ ہے, الٹا ہمیں تم الزام دیتے ہو گستاخی کا. پھر اور مسئلہ کیا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا مسئلہ ہے. کون گستاخی کرے سڑکوں پر نبی کی اور الزام ہم پر. کہتے ہیں اہل حدیث نبی کے گستاخ ہے, میلاد نہیں مناتے. آؤ, یہ اہل حدیث کا بچہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ گستاخ رسول وہ جو نبی کے ناموں کو جھنڈوں پر تو لکھے لیکن کچرے میں ڈال دے, یہ ایک نبی کا گستاخ ہے. اصل میں نبی کا گستاخ وہ جو نبی کے نام کو گانے بجانے کی اشیاء کے ساتھ استعمال کرے. موسیقی میں نبی کا نام استعمال کرنا یہ نبی کی گستاخی ہے. نبی کی گستاخی کیا, نبی کی سنت آنے کے بعد اپنے بڑوں کی بات کو ترجیح دینا, یہ نبی کی گستاخی ہے. نبی کی گستاخی کیا, نبی کے مطابق نبی کی داڑھی کو حجام کے پاس جا کر بلیڈ لگا کر گھس گھس کر نکال دینا, یہ نبی کی گستاخی ہے. اصل میں نبی کی گستاخی کیا, نبی کی گستاخی یہ کہ تم نبی کے گنبد خضرا کو موریوں پر, سڑکوں پر, نالوں پر, چبوتروں پر بنا کے رکھتے ہو, یہ نبی کی گستاخی ہے. نبی کی گستاخی تو یہ ہے, الٹا ہمیں تم الزام دیتے ہو گستاخی کا. تو ہر عمل کے لیے سب سے پہلے ہم دلیل دیکھیں گے قرآن میں. پوری قرآن میں ڈھونڈو, اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن میلاد النبی منانے ایک آیت بھی نہیں ملتی. قرآن میں نہیں ہے تو کیا حدیث میں ہے کیا؟ حدیثیں پوری دیکھو, حدیث میں ایک بھی میلاد النبی منانے کی حدیث نہیں ملتی. حدیثوں کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھو, کیا صحابہ میں سے کوئی ایسا منائے کیا کبھی؟ صحابہ بھی کوئی نہیں منائے. ٹھیک ہے, صحابہ کے بعد تابعین آئے, کیا تابعین کبھی خوشی منائے؟ نہیں منائے. تابعین کے بعد تابعین آئے, بعد والے لوگ, کیا وہ لوگ منائے؟ وہ لوگ بھی نہیں منائے. امام بخاری منائے کیا؟ امام مسلم منائے کیا؟ امام ابو داؤد منائے کیا؟ امام ترمذی منائے کیا؟ امام ابن ماجہ منائے کیا؟ کوئی بھی عید میلاد النبی نہیں منائے. اگر عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو صحیح بخاری میں چاپٹر ہے نا بھائی, عید الفطر کے مسائل ہے, عید الاضحیٰ کے مسائل ہے, تو پھر عید میلاد النبی کے مسائل کہاں ہیں؟ السلام علیکم
वालेकुम सलाम। दिन पहले 12 रबीउल अव्वल किया है। हमारा कंट्री बांग्लादेश है, लेकिन इधर जो होते 12 रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी पालन करते हैं। इसमें आदमी गाड़ी में जाके ढोल बजा के तबला बजा के जुलूस पालन करते हैं, ये जायज़ है नहीं है? पहला सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है कि नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर, आपकी बेइज्जत जब 40 साल के हुए तो आपको नबी बनाया गया। 23 साल तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ये दिन आया। यही सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में 2 मरतबा आया आप सल्लम की वफात के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत में ये दिन 10 मरतबा आया। सईदना उस्मान की खिलाफत में 12 मरतबा आया और सईदना अली की खिलाफत में 4 मरतबा आया। किसी सहाबी ने इस अंदाज से दिन मनाया? किसी एक हदीस में। और फिर इस बात को समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत 9 रबीउल अव्वल को हुई। अगर आप किसी किताब का मुताला कर चुके हैं तो बहुत अच्छा, नहीं की तो करनी चाहिए कि वो साल जिस साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अगर हिसाबो किताब निकाला जाए तो पीर के दिन या तो 2 रबीउल अव्वल को आता है, या 9 रबीउल अव्वल को आता है, या 16 रबीउल अव्वल को आता है, या 23 रबीउल अव्वल को आता है। 12 को तो पीर का दिन आता ही नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखा करते थे और फरमाया, मैं इस दिन अल्लाह ने मुझे मबूस किया और इस दिन अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा। आप तो शुक्र के लिए अल्लाह की रजा हासिल करते हैं, आप तो ये तबले और इस तरह की चीजों को तोड़ने आए, मना करने आए। खुशी का मौका आपने सुना, क्या न इदा अताहु अम्रुन यसुर्रु बिहि खर्र साजिदन लिल्लाह। आपको जब खुशी मिलती तो आप अल्लाह के सामने सजदा रेज होते। न इस तरह फजूल खर्ची करने का हुक्म दिया, न इस तरह किया, न किसी सहाबी ने किया। सबसे पहले मौसल के अंदर मुजफ्फरुद्दीन कौकबुरी ने सबसे पहले इस बिदअत को ईजाद किया, जिसको आज मुसलमान तकर्रुब इलाही का बहाना समझ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिरात मुस्तकीम दिखाए और सिरात मुस्तकीम पर ही चलाए और इस पर ही साबित कदमी अता फरमाए। इसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों? आपने फरमाया ये मेरा यौमे विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो, पीर को नबी ने रोज़ा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोज़ा जमा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकते। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जिस दिन रोजा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तसव्वुर ही खत्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोजा रखना जायज है? ईद उल फितर को कोई रोजा रखे? बोलो भाई। अगर जिस दिन रोजा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोजे का दिन। क्या ख्याल है? ईद और रोजा एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट, क्योंकि ईद खुशी का दिन है। कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे, करते वो थे जिसका हुक्म नहीं। ईद मिलादुन नबी क्या हुजूर का हुक्म है? क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? लेकिन था कोई मामला माला युमरून, जिस चीज का हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। ये है दर हकीकत रस्म परस्ती, और रस्म के अंदर फिर इजाफा होते चला जाना, उस पर रदे पर चढ़ते चले जाना। जो है नतीजा क्या निकलता है? जहां बिदअत आएगी सुन्नत रुखसत हो जाएगी। अब नमाज जनाजा की वो अहमियत नहीं होगी, न नमाज जनाजा याद करनी है, न दुआ याद करनी है, कुछ पता नहीं, जाके खड़े हो गए हैं, वुजू भी है कि नहीं है, लेकिन कुरान खानी में तो जाना ही जाना। अव्वल का जुलूस क्यों नहीं निकालते?
हुजूर का मिलाद क्यों नहीं मनाते, हुजूर के मिलाद पे रैलियां क्यों नहीं लगाते और झंडियां क्यों नहीं लगाते, चरागा क्यों नहीं करते, जुलूस में घोड़े और ऊंट और ताजिया और तबूत और पता नहीं किस किस चीज की शबी नहीं बनाते। मैंने कहा देवबंदी में और दूसरों में यही तो फर्क है, हम सिर्फ वो मसला मानते हैं जिस मसले पर या इमामुल अंबिया की मोहर हो या कम से कम सहाबा की मोहर हो। हमारा ले गहरे नत्थू खैरे अल्ले तल्ले के बाद मानने के लिए पाबंद नहीं। मैंने कहा मुझे दिखा हुजूर के दौर से लेकर आज से 100 साल पहले तक, मुझे पूरी तारीख में कहीं जलूस दिखा दे, मैं तेरा अकीदा भी कबूल करूंगा, आज के बाद जलूस भी निकालूंगा। मैंने तो तारीख का मुताला किया, मैंने तो हिस्ट्री की बरगर्दानी की कि पैगंबर के दौर में 23 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। हुजूर अकरम के बाद सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत आया, हुजूर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फिर सिद्दीक अकबर की वफात के बाद फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, फारूक आजम के दौरे खिलाफत में 10 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में 12 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। अली अल मुर्तजा के दौरे खिलाफत में 5 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। हजरत हसन के दौरे खिलाफत में 1 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में तकरीबन 19 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत में 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम आदम अबू हनीफा के दौरे इमामत में सने बलूगत के बाद 45 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम मालिक के दौर में 53 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम शाफी के दौर में 61 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। अहमद इब्न हंबल के दौर में 53 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इससे भी आगे चल, इमाम बुखारी के दौर में 40 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम मुस्लिम के दौर में 60 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम अबू दाऊद के दौर में 63 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम नसाई के दौर में 71 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इससे भी आगे चल, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में 65 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दौरे विलायत में 72 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। दाता गंज बख्श हजवेरी के दौरे विलायत में 63 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन वाले की विलायत के दौर में 70 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दौरे विलायत में 55 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। ये जलूस न नबुव्वत के दौर में, न सदाकत के दौर में, न सहाबा के दौर में, न ताबेईन के दौर में, न इमाम मुज्तहिदीन अकाबरीन, न औलिया के दौर में। अगर उसमें होता मैं अपना अकीदा बनाता, जब नबुव्वत में नहीं, सहाबा के दौर में नहीं, इमामों के दौर में नहीं, औलिया के दौर में नहीं, तो ये तेरे पेट का धंधा तो हो सकता है, नबुव्वत के इश्क का समंदर नहीं हो सकता।